نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دورہ قرآن الحمدللہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں ہمارا چل رہا ہے۔ اس سلسلے کا آج ہمارا 7واں سبق ہے اور آج 7ویں سپارے کے مضامین کو ہم دیکھیں گے۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ 7ویں پارے کے مضامین جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اختصار کے ساتھ ان کا مفہوم بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے اور قرآن کے نور سے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور فرمائے اور قرآن کی برکت سے ہمارے مسائل کو ختم فرما کر ہم جب تک زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام اور ایمان کے اوپر زندہ رکھے اور جب موت آئے تو کلمہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ 7ویں پارے کا آغاز اللہ تعالیٰ نے کچھ عیسائی لوگ اہل کتاب ان کی تعریف سے کیا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو 6 پارے کی آخری آیت تھی کہ سب سے زیادہ مسلمانوں سے جو نفرت کرتے ہیں لوگ وہ یہودی اور مشرک ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو مسلمانوں سے محبت رکھنے والے، مسلمانوں سے نرم رویہ رکھنے والے ہیں وہ عیسائی ہیں، کیونکہ ان میں علماء اور درویش ہیں لا یستکبرون، جو تکبر نہیں کرتے۔ اور 7ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں کہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جو انہوں نے حق پہچانا تھا۔ اب من الحق یقولون، اور ساتھ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں گواہوں میں سے لکھ دے۔ 5 نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ 5 نبوی میں ہجرت حبشہ کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیے جاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ حبشہ جو ہے وہاں کا بادشاہ نیک بادشاہ ہے تو وہاں ہجرت کر جائیں تاکہ مکہ والوں کے ظلم سے بچ سکیں۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، علی رضی اللہ کے بھائی بھی اس ہجرت میں موجود تھے۔ جب یہ لوگ گئے تو پیچھے سے مشرکین مکہ نے بھی اپنا نمائندہ بھیج دیا کہ ہمارے کچھ بھاگے ہوئے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں وہ واپس کرو۔ اب نجاشی جو نیک آدمی تھا، جب تک میں دوسری لوگوں سے پوچھ نہ لوں تو اس وقت تک میں ان کو واپس تمہارے ہاتھ نہیں بھیج سکتا۔ جب ان کو بلایا گیا تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے بات کی، اور اب انہوں نے دوسرا اعتراض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا رویہ اور مسلمانوں کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ تب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے گزارش کے اوپر، اس کے کہنے کے اوپر مریم علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم سے کچھ آیات پڑھی۔ جب کچھ آیات پڑھی تو نجاشی نے کہا، ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان آیات میں جو بیان کیا گیا ہے اس سے ایک تنکا بھی زیادہ نہیں تھے، بالکل اسی طرح تھے جس طرح اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو نجاشی مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نجاشی نے چند لوگوں کو 70 کے قریب لوگ عیسائی جو مسلمان ہوئے تھے ان کو مدینے بھیجا۔ اب جب قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی تو یہ لوگ روتے تھے، آنسو بہاتے تھے کہ اصل حق یہ ہے، اور خوش بھی ہوتے تھے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے ہمیں توفیق عطا فرما دی
جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم حق تک پہنچ گئے ہیں اور حق کو پہچان کے پھر وہ روتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے اور وہ ساتھ کہتے ہیں اللہ ہمیں گواہوں میں سے لکھ دے, ہم گواہی دینے والے ہیں. اب یہاں وہ نو مسلم لوگ تھے, نئے مسلمان تھے, تو وہ لوگ ان کے اوپر قرآن اتنا اثر کرتا تھا. اب اس قرآن کی اللہ تعالیٰ نے تاثیر یہ بیان کی ہے کہ یہ اثر ضرور کرتا ہے, لیکن کب؟ جب انسان دل سے پڑھتا ہے. فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, جب اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں, زَادَتْهُمْ ایمانا, مسلمان ایمان میں اور بڑھ جاتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, یہاں قرآن کی تاثیر بھی بیان کی جا رہی ہے کہ اتنی زیادہ قرآن کی تاثیر ہے کہ جب تلاوت کی جاتی ہے تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں, آنکھوں کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا. تو معزز سامعین, خواتین و حضرات, جب ہم قرآن کو تنہائی میں پڑھیے گا, ریدم سے پڑھنے کی کوشش کریں, ترنم سے پڑھنے کی کوشش کریں. میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. مثال کے طور پہ میں قاری نہیں ہوں, بہت اچھا قاری نہیں ہوں, نہ ہی قاری ہوں, لیکن بہرحال ایک محبت سے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. ریدم سے جب پڑھیں گے, آنکھیں بند کر لیں اگر زبانی آتا ہے, نہیں تو اوپر سے دے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا. ہر ایک کا انداز اپنا ہوتا ہے, آپ لوگ اپنے انداز سے پڑھیں لیکن ریدم سے پڑھیں, ریدم سے پڑھنے کی کوشش کریں. اصل میں جو ریدم ہے بیسیکلی اسی کو میوزک کہتے ہیں. ہر میوزک حرام نہیں ہوتا, وہ میوزک حرام ہے جس کے اندر فحاشی اور یعنی ہے, تبلا گانے بجانے کے آلات ہوتے ہیں, جس میں فحش گفتگو ہوتی ہے. تو لیکن ریدم جو ہوتی ہے, ترنم, کوئی اذان ترنم سے دیتا ہے تو وہ بھی میوزک ہے بیسیکلی, لیکن وہ حرام نہیں ہے. اسی طرح کوئی نظم گاتا ہے, کوئی دنیا کی حقیقت کے اوپر شعر بولتا ہے ترنم سے, ریدم سے. اور جب آپ نعت پڑھتے ہیں تو اس سے کتنی لذت آتی ہے, لیکن نعت جس میں شرک نہ ہو, الفاظ درست ہوں, کیونکہ نعت میں بہت زیادہ مبالغہ بھی ہوتا ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ریدم سے تو ایسی دل کو لذت ملتی ہے, اسی لذت کو میں زبان سے بیان کرنے سے قاصر ہوں, زبان سے بیان نہیں کی جا سکتی. بعض چیزیں صرف محسوس کی جاتی ہیں, ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو قرآن کی لذت کتنی ہے اس کو وہی جانتا ہے جو ریدم سے پڑھ کے اس کو سمجھتا ہے, بیسیکلی سمجھ کے پڑھتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, تو پھر قرآن کی بڑی لذت آتی ہے. آزما کے ضرور دیکھیے گا, جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو, جب بھی کوئی مسئلہ مسائل ہے, قرآن کو کھولیں, پڑھیں, آپ کی پریشانی کی شدت ضرور کم ہوگی. یہ رب کا قرآن ہے. میں ایسے بات نہیں کر رہا کہ آپ کو جذباتی کر رہا ہوں یا میں جذباتی بات کرتا ہوں. میں تجربے کے اوپر یقین رکھتا ہوں, پریکٹیکل کے اوپر یقین رکھتا ہوں. آپ لوگ کر کے دیکھیے گا, پھر مجھے بتائیے گا کہ کیا واقعی وہ سچویشن, وہ حالت پیدا ہوئی ہے, وہ آپ کے دل کا معاملہ رب کی طرف کتنا ہوا ہے. تو میں لمحہ فکریہ ہے ہماری قوم کے لیے کہ بس اتنی تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں, بس وہ کوالٹی نہیں دیکھتے, کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں. اتنا پڑھ لیا ہے, تھوڑا پڑھ لے لیکن لذت لے کے پڑھیں, ریدم سے پڑھیں, آنکھوں سے آنسو بھی جاری کریں, پھر قرآن کا حق ادا ہوگا. اور قرآن کا حق یہ ہے, جب جنت کی بات آئے جنت کا سوال کریں, جب جہنم کی بات آئے تو جہنم سے پناہ مانگیں. اچھے لوگوں کی بات ہے تو دعا کریں اللہ ان کو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما. برے لوگوں کی بات ہے تو دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا. جزاک. اچھا جی, آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, ایسی چیزوں کو
حرام نہ کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا حد سے نہ بڑھنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا شریعت اسلامیہ جو ہے اس کی حدود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کچھ حدود ہیں، فرمایا کہ ہر ایک چیز کی جس طرح چراگاہ ہوتی ہے اس کی حدود ہوتی ہیں، فی الاسلام فرمایا اسلام کی بھی کچھ حدود ہیں، اور اسلام کی حدود اس کے محارم ہیں، جو اسلام نے حرام چیزیں کر دیں اب ان سے کوئی بڑھے گا، ان کے اوپر کرے گا، عمل کرے گا، مطلب وہ ان سے باز نہیں آئے گا تو پھر وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ فرمایا کہ قریب ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے، کہ جس طرح ایک بکری اگر چراگاہ کے قریب ہی چگ رہی ہے تو کسی دوسرے کھیت میں چلی جائے گی، اسی طرح انسان اگر شک والے کاموں میں پڑتا ہے تو ہو سکتا ہے حرام میں پڑ جائے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں کی ہیں ان کو حلال نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو۔ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کے ساتھ تم ایمان لاتے ہو۔ اچھا جی، پہلے بھی میں نے عرض کی تھی سورۃ المائدہ کے ہم نے درس میں پڑھا تھا، یا دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں، حلال اور طیب۔ اب بعض چیزیں ہیں تو حلال لیکن وہ طیب نہیں ہے۔ آپ اگر مزید آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آرگینک فوڈ نہیں ہے۔ کیا آپ لوگوں کا کیا خیال ہے جو ابھی ہم چکن ہے یہ آرگینک فوڈ ہے؟ کیا جو انڈے ہیں چکن کے ابھی وہ کیا یہ آرگینک فوڈ ہے؟ تو انجیکشن لگا کے مرغیوں کو تیار کیا جاتا ہے، اسٹیرائڈ ہوتی ہے خوراک میں، اور خوراک کے اندر مردار ہوتا ہے، تو اس کو حرام تو میں نہیں کہہ رہا چکن وغیرہ کو، اور یہ بہت عام ہے ہمارے ہاں، تو لیکن یہ طیب بھی کم از کم اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ یاد رکھیے گا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے شریعت میں جلالہ جانور کا۔ جلالہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جو حرام کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا مرغی کے لیے یہ اصول ہے اسلام میں کہ اگر مرغی جلالہ ہے یعنی گند کھاتی ہے تو 3 دن اس کو باندھ کے رکھا جائے، تو صاف غذا دی جائے تو پھر اس کو کھانا جائز ہے، ایسے مکروہ ہے۔ تو یہ جو چکن ہے یہ تو ہوتا ہی سارے کا سارا اللہ آپ کا بھلا فرمائے اور ہم سب پہ رحم فرمائے، مردار ہے۔ اگر آپ لوگ گوگل کر کے دیکھ لیں جو چکن کی فیڈ ہے وہ کیا ہے، اگر عام فیڈ اس کو کھلائی جائے تو اتنی جلدی یہ جوان نہیں ہوتا، اتنی جلدی یہ تیار نہیں ہوتا، وہ دوسری اسٹیرائڈ شامل ہوتے ہیں اس میں، وہ غذا دی جاتی ہے تو وہ جلدی تیار ہوتا ہے۔ تو اب یہ طیب تو نہ ہوئی۔ تو اگر آپ لوگوں کو اپنی صحت عزیز ہے تو آرگینک فوڈ کھائیں، قدرتی فوڈ کھائیں، نیچر کے قریب آئیں، فطرت کے قریب آئیں، جو چیزیں بناوٹی ہیں ان کو چھوڑ دیں، کم سے کم استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ صحت جیسی عظیم نعمت سے آپ لوگوں کو مالا مال رکھے گا۔ ہم انسانوں نے خود اپنی صحتوں کا بیڑا غرق کیا ہے، خود اپنے آپ کو برباد کیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو اتنی یونیک، اتنی کمپلیٹ، اتنی زیادہ پرفیکٹ ہیں کہ اگر ہم ان کو مانیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پریشانیاں آدھی رہ جائیں جتنی ہم نے خود پیدا کی ہوئی ہیں۔ 89 نمبر آیت میں قسم کے بارے میں بیان کیا گیا۔ عرب میں قسم کا رواج تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی کئی لوگوں کو قسم کی بڑی عادت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے قسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے لغو۔ لغو عادتاً کسی نے قسم اٹھا لی، اب اس کی وہ پکا ارادہ نہیں تھا، تو یہ جو قسم ہوتی ہے اس کا کفارہ نہیں ہوتا اور یہ گناہ بھی نہیں ہوتا۔ قسم کے بارے میں یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کسی کی قسم کھانے سے، صرف اللہ کی قسم۔ ماں کی لوگ قسم کھاتے ہیں، باپ کی، بیٹے کی، پتہ نہیں کس کس کی قسم کھاتے ہیں۔ تو قسم شریعت کے مطابق صرف اللہ کی کھانی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اب کسی کی قسم کھانے کی عادت ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو قسم کھاتا ہے باقاعدہ عزم سے اگر وہ توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلے سمجھے، اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی، اے ایمان جو تمہاری لغو قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کرے گا۔ ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن ان کی پکڑ کرے گا جو تم مضبوط قسمیں کھاتے ہو، تو
پھر وہ قسم کو توڑ دیتے ہو، فکفارتہ، اس کا کفارہ اطعام عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایسا کھانا جو عام طور پہ تم گھروں میں کھاتے ہو، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا پھر ایک گردن غلام کو آزاد کرنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں کسی کے پاس دستیاب نہیں ہیں، نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، اول یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا کپڑے پہنائیں، یا گردن آزاد کریں، یہ تینوں نہیں دینی، ان تینوں میں سے کوئی ایک کر لے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر ثلاثۃ ایام، 3 روزے رکھنے ہیں قسم کے۔ اب بعض دفعہ لوگ قسم کھا لیتے ہیں ایسی جو حرام ہوتی ہے، یا بعد میں وہ قسم توڑنی پڑ جاتی ہے، تو پھر قسم آپ توڑ سکتے ہیں، لیکن پھر قسم کا کفارہ ادا کر لیں۔ یہ بات اتنی جلدی لوگوں کو سمجھ نہیں آنی، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اس کی ایک حدیث بھی سماعت فرما لیں، پھر آپ لوگوں کو یہ بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مطہرہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ جو ابوبکر صدیق تھے، انہوں نے کبھی قسم نہیں توڑی تھی، کبھی قسم نہیں توڑی تھی، حتیٰ کہ یہ آیت جب نازل ہو گئی تو پھر جب انہوں نے قسم کو کسی کو توڑنا ہوتا تھا، مطلب کوئی قسم کھا لی، تو پھر اس قسم کو مثال کے طور پہ میں نے جیسے کل بیان کیا تھا، بلکہ اس سے پہلے لیکچر میں، کہ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں اپنے رشتہ دار کو جس نے عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگائی ہے، میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اب جب انہوں نے اپنی قسم کو تو پورا نہیں کر سکتے تھے، قرآن نازل ہو گیا تھا، تو اب انہوں نے پھر قسم کا کفارہ ادا کر لیا، تو کفارہ ادا کر لیا۔ تو جب بھی آپ لوگ قسم کھاتے ہیں کوئی، اس کو پورا اگر نہیں کرتے تو پھر اس کا کفارہ ادا کر لیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دیں، یا پھر ایک گردن غلام آزاد کر دیں۔ غلام کا تو اس کانسیپٹ آج کل نہیں ہے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ قسم اٹھانے کی وجہ سے پھر آپ کو سزا نہیں دی جائے گی، اس کا گناہ آپ لوگوں کو نہیں ہوگا۔ تو وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، فرمایا کہ ایمان اپنی جو قسمیں ہیں ان کی حفاظت کیا کرو۔ آیت نمبر 90 میں شراب کی حرمت بیان کی گئی۔ اصل شراب جو ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے شراب کی یہ آیت نازل کی کہ شراب جو ہے یہ جوا، یہ بری بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، تو اب شراب پینا بالکل حرام ہے، شراب کی تجارت کرنا بھی حرام ہے، شراب پینا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 91 میں کہ شیطان یہ چاہتا ہے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے شراب اور جوے سے۔ اب جوا جب کھیلتے ہیں تو نفرتیں پھیلتی ہیں اور دشمنیاں پھیلتی ہیں۔ جوا ایک بندہ بہت زیادہ ہار جاتا ہے، پھر وہ قتل کر دیتا ہے، تو اس سے دشمنی پھیلتی ہے۔ شراب میں پتہ نہیں چلتا پی کے کیا کہا جا رہا ہے، تو دشمنیاں پھیلتی ہیں۔ اب دیکھیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اسلام نے شراب اور جوے کو حرام کر دیا ہے کہ اس کی وجہ سے دشمنی پھیلتی ہے۔ تو ہر وہ بات حرام ہے، بری بات ہے جس سے سوسائٹی کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، لڑائی پیدا ہوتی ہے، جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شراب اور جوے کو اللہ نے حرام کیا کیونکہ اس سے تمہاری لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو صلح کرواتا ہے، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لڑائی کرواتا ہے۔ تو بات ہمیں اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ آیت نمبر 94 کو سمجھیے گا، بڑی سمجھنے والی آیت ہے اور نصیحت سے بھرپور آیت ہے۔ اگر ہمیں سمجھ آ گئی تو ہمارا بیڑا اللہ کے فضل و کرم سے پار ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا شکار سے۔ اب یہ اصل میں بات کی جا رہی ہے کہ جب احرام تم نے باندھا ہوگا، چونکہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، تو تمہیں بڑے موقع ملیں گے، شکار تمہارے سامنے پھرے گا، سامنے گھومے گا، لیکن یہ تمہاری آزمائش ہوگی۔ اب دیکھا یہ جائے گا، لیعلم اللہ نے یہ موقع تمہیں کیوں دیتا ہے؟ لیعلم من یخافہ بالغیب، کون رب سے غیب سے ڈرتا ہے؟ اللہ سامنے نہیں ہے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ اور دوسرا فمن اعتدی بعد ذلک، جو حد سے بڑھ گیا فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک ہمارے ہاں بات چلتی ہے، اس آیت سے ہمیں کیا نکلتا ہے، کیا ہمیں سمجھنا ہے؟ ہمارے ہاں یہ بات چلتی ہے جی گناہ صرف وہ نہیں کرتا جسے موقع نہیں ملتا، جی جب موقع مل جاتا ہے تو سارے گناہ کرتے ہیں۔ بھائی یہ بات غلط ہے۔
ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. کتنے مواقع ہیں گناہ کے. یہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے گناہ سے. آپ کمرے میں تنہا ہیں, جو مرضی دیکھے. اب یہ موقع کیوں دیتا ہے اللہ؟ تاکہ تمہیں پہچانا جائے کون رب سے سچا ڈرنے والا ہے اور کون جھوٹا ہے, کون حد کو پھلانگتا ہے اور کون حد میں رہتا ہے. یہ آزمائش ہوتی ہے. تو معزز اسٹوڈنٹس, خواتین و حضرات, یہ جو ہمیں مواقع ملتے ہیں, بہت سے مواقع ملتے ہیں گناہ کے, یہ آزمائش کے لیے ہوتے ہیں کہ آزمائش کی جائے. اور یہ ہماری آزمائش ہونی ہے. لڑکپن میں ٹین ایجر جب ہوتا ہے انسان تو پھر آزمائش کسی اور طرح کی ہوتی ہے. جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر آزمائش کسی اور طرح کی ہوتی ہے. جب آپ لوگ شادی شدہ ہیں تو پھر اور طرح کی, بچوں والے ہیں تو آزمائش اور طرح کی ہے. تو زندگی ساری کی ساری آزمائش کا نام ہے. تمہیں جو موقع دیا جاتا ہے اس وجہ سے نہیں دیا جاتا کہ گناہ کر گزرو اور معافی مانگ لینا بعد میں. نہیں, یہ رمضان تو ٹریننگ ہے, یہ قرآن تو ہماری ٹریننگ ہے. دیکھا جائے کہ کون رب سے زیادہ ڈرتا ہے. کل ایک بچے نے سوال کیا تھا کہ جو لوگ تنہائی میں گناہ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور اسی طرح پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے ہیں اکیلے اسکرین کے اوپر, ان کا انجام کیا ہوگا. تو میں نے کل عرض کی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے پہاڑوں جتنی نیکیاں کی ہوں گی لیکن ان کی نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی. کیوں؟ وہ کیا کرتے تھے؟ تنہائی کے اندر ایسے گناہ کرتے تھے, تنہائی کے اندر ایسے گناہ کرتے تھے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں ان کو جانتا ہوں, میری قوم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے. اب اس دور کے اندر صحابہ کرام, ان کو کیا پتا تھا کہ کیا کوئی تنہائی میں کیسے گناہ کر سکتا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی آج کے دور پر کہ اکیلے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. فون کے اوپر بات کر سکتے ہیں, چیٹ کر سکتے ہیں, پھر آپ لوگ گناہ کی جون سی مرضی قسم دیکھ سکتے ہیں. آنکھوں کا زنا دیکھنا ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں. تو فرمایا ان کی پہاڑوں جتنی گناہ نیکیاں ضائع ہو جائیں. کیوں؟ ان کو موقع ملا گناہ کا لیکن رب سے نہیں ڈرے. ان کی آزمائش تھی, اس آزمائش میں پورے نہیں اترے. تو معزز سامعین, یہ ہماری آزمائش ہے سوشل میڈیا. ابھی 5G آ رہی ہے, یہ 4G تھی نا, اب 5G آ رہی ہے. تو یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. یہ نصیحتیں زیادہ تر لوگوں کو بری لگتی ہیں, یہ حقائق لوگوں کو برے لگتے ہیں, لیکن ہے حقیقت یہی. حقیقت چھپ نہیں سکتی, بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی, کبھی کاغذ کے پھولوں سے. آیت نمبر 99 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ, رسول کے اوپر تو صرف پہنچانا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ, دیکھنا اللہ نے یہ ہے جو رسول نے تمہیں ہدایت دی ہے کون مانتا ہے اور کون انکار کرتا ہے. اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. ہاں نبی ان سے بتا دیں, ان کو کہہ دیں لا يستوي الخبيث والطيب, گندگی اور پکیزگی نہیں برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبك کثرت الخبیث, چاہے گندگی تمہیں اس کا زیادہ اچھا لگے. فاتقوا اللہ, اے اللہ سے ڈر جو عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اس آیت کے بہت سے مفاہیم ہیں. نیکی اور گناہ برابر نہیں ہو سکتے, اچھائی اور بڑائی برابر نہیں ہو سکتی, حرام اور حلال برابر نہیں ہو سکتا. حلال چاہے تھوڑا ہو وہ اس میں برکت زیادہ ہے, حرام چاہے زیادہ ہو اس کے اندر نحوست زیادہ ہے, اس میں برکت نہیں ہوتی. آیت نمبر 102 کے اندر, 101 اور 102 کے اندر یہ اصول بیان کیا گیا کہ زیادہ سوال نہ کیا کرو, عمل کیا کرو. چونکہ چنانچہ دیکھیں, سوال جو نہیں سمجھ آئی وہ کرنے چاہیے, لیکن یہ سوال جی آپ کوئی سوال کرے جی ابراہیم علیہ السلام کی دادی کا کیا نام تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا کیا نام تھا, بھئی ہمیں نہیں پتا کیا نام تھا, آپ سے اس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جانا. تو اس طرح کے سوال کرنا, عجیب سوال کرتے ہیں لوگ جس کا کوئی تک نہیں ہے. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کثرت سوال سے باز آ جاؤ. ایاکم, فرمایا وکثرت السوال, کہ کثرت سوال سے باز آ جاؤ. یہاں فرمایا گیا کہ زیادہ سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہیں ہمارے لیے ظاہر کر دیے جائے تمہیں برا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا برا انسان وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک چیز فرض نہیں تھی اور اس کی سوال کرنے کی وجہ سے فرض ہو گئی. فرمایا جس سے میں خاموش ہوں تم بھی خاموش ہو جاؤ. تو یہ ایک اصول یاد رکھیں
شریعت کا ایک اصول ہے جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے تو آپ بھی خاموش رہیں، بس عمل کریں جتنا ممکن ہے، جیسے ممکن ہے صرف عمل کریں، عمل کی طرف دوڑ لگائیں، چونکے چناچے۔ یہ جس طرح بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے کو ذبح کرو تو انہوں نے کہا جی گائے کا رنگ کون سا ہو، عمر کیسی ہو، کیا کھاتی کیا ہو، پیتی کیا ہو، تو فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو زیادہ سوالوں نے ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، لوگ زیادہ سوال کرتے تھے تم سے پہلے اور کافر ہو گئے۔ پہلے سوال کر کر کے اس کو وہ جس طرح بنی اسرائیل کو نے کہا جی ہمارے اوپر جہاد فرض کیا جائے، جب جہاد فرض ہو گیا تو بھاگ گئے۔ پھر وہ جو ہے وہ کہتے تھے جی کہ ہم تو جہاد نہیں کریں گے، موسیٰ تو کر جہاد اور تیرا رب جہاد کرے۔ تو سوال جو ہیں زیادہ نہیں کرنے چاہیے جن کا تک نہیں بنتا، عمل کی طرف فوکس کرنا چاہیے، عمل کی طرف ہمیں بھاگنا چاہیے۔ آیت نمبر 105 کے اندر ہمیں یہی بات دوبارہ سمجھائی گئی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر تمہارے نفس ضروری ہیں، تمہارے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ تم خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ خود عمل کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جی کیا ہے گمراہی بہت ہے، پاکستان جناب حکمران بک گئے ہیں، ہمارا تو الٹ گئے ہیں، ہم تو تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں۔ اور بھائی عمل کرو، عمل۔ ہماری یوتھ کو، ہمارے نوجوانوں کو، یا مطلب عام طور پہ عام لوگوں کو بھی یہ بڑا چسکا ہے گورنمنٹ کے اوپر تبصرہ کرنے کا۔ وہ ایک صاحب تھے تو وہ کہتا ہے کہ ایک بندے کی عادت تھی کہ بس اخبار لے کے آتا تھا اور کہتا تھا وہ مہنگائی ہو گئی ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، اور جناب اعلیٰ ہم تو بڑے پریشان ہیں، کرونا آ گیا تو پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا، اب اس طرح کے حالات چل رہے ہیں۔ میں آپ کو ابھی کی بات بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ حالات نے خراب کیے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ نے کہا تم صحیح کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا انہوں نے کہا جب تو نے خراب نہیں کیے، جب تو صحیح نہیں کر سکتا تو چائے پی اور انجوائے کر، اللہ کے بندے کام کر۔ اور یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی گمراہی بہت ہے، فتنے بہت ہیں، اولاد نافرمان ہے، جناب ایسے ہو گیا ہے، ویسے ہو گیا ہے۔ او بھائی کیسے ہو گیا ہے؟ تم عمل کرو نا، اپنے آپ کو تو صحیح کر لو، تم اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ کتنی آسان سی بات ہے۔ فرمایا ایمان والو تمہارے اوپر تمہارے نفس ہیں، پہلے اپنے آپ کو سیدھا کرو، پھر بات کر لینا دوسروں کی۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور لوگ جتنے مرضی گمراہ ہیں جب تم ہدایت میں ہو تو پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ تمہیں خبر دے گا جو تم کیا کرتے تھے، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، میرے اعمال میرے ساتھ۔ شکوائے ظلمت شب سے بہتر ہے کہ اپنے حصے کا چراغ جلا جاؤ، تم تو کچھ کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 110 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، عیسیٰ اذکر نعمتی علیک، نعمتیں میری یاد کر، تیرے اوپر تیری والدہ کے اوپر بڑی نعمتیں کی، تیری روح القدس کے ساتھ مدد کی، اور جب تو بڑھاپے میں بات کیا کرتا تھا اللہ نے مدد کی، کتاب اور حکمت سکھائی، تورات اور انجیل سکھائی، اور تو مٹی سے پرندہ بناتا تھا، پھر اسے کہتا تھا کن، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ تو وہ فطیرن باذنی، میرے حکم کے ساتھ وہ پرندہ بن جاتا تھا، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرتا تھا، کوڑی کو ٹھیک کرتا تھا، وَإِذْ أُخْرِجُ الْمَوْتَى، مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ یہ ساری نعمتیں تھیں، اور میں نے تیری ساری نعمتیں تیرے اوپر کی، تو کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو رب بنا لینا؟ اب آگے آخر میں آ رہا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، آگے دیکھیں آ رہا ہے 116 نمبر آیت میں، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے بیان کی، ساری ہسٹری، ساری ڈیٹیل، اور کہا پھر اللہ آخر میں پوچھیں گے کیا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین، کیا تم نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو رب بنا لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ سبحانک، تو پاک ہے، ما یکون لی، نہیں ہے میرے لیے، ان اقول ما لیس لی بحق، میرا حق ہی نہیں تھا، میں کیوں کہتا، ان کنت قلتہ، اگر میں نے کہا ہوتا تو جانتا، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں نہیں جانتا، تو ہی غیب کو جاننے والا ہے۔ تو اے اللہ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، جو اللہ تو نے حکم دیا میں نے اسی کو فالو کیا، اور میں نے لوگوں کو کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اور وہی میرا رب ہے تمہارا رب ہے،
اور میں جب تک ان میں تھا تو میں گواہ تھا، لیکن جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، توفیتنی، تو نے مجھے جب اٹھا لیا تو تو ہی نگہبان تھا ان پر، وانت علی کل شیء شہید، ان کے اوپر گواہ تھا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہترین دعا، بڑی کمال کی دعا ہے، اور اللہ نے ہمیں سکھلا دی، یہ دعا کیا کریں لوگوں کے لیے۔ فرمایا اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہی ہیں، اور وَإِن تغفر لہم، اے اللہ اگر تو معاف کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، تو غالب ہے، تو معاف بھی کر دے گا، تجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ کتنی عمدہ دعا ہے، اپنے لیے یہ دعا کیا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کیا کریں، جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں، آپ اپنے لفظوں میں، آپ اپنے طور پہ جن کو گمراہ کنسیڈر کر چکے ان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا جی، پیچھے اس کو سورۃ المائدہ کیوں کہتے ہیں؟ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دسترخوان کی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو لوگ تھے، ماننے والے، انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے اوپر دسترخوان نازل کیا جائے۔ دو فائدے اس کے ہوں گے، ایک تو ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے گی، مزدوری نہیں کرنی پڑے گی، پکا پکایا کھانا ہمارے پاس آ جائے گا، اور دوسرا یادگار رہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پہلے شاگرد تھے ان کے اوپر بڑا فضل کیا، کرم کیا۔ تو جس طرح بنی اسرائیل کو ماء سلویٰ عطا کیا، تو عیسائیوں کے جو بڑے لوگ تھے ان کو دسترخوان ان کے اوپر نازل کیا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان کو منع کیا کہ ایسا نہ کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساتھ کہا بھی کہ اگر تم نے ایمان نہ لائے پھر بعد میں، تو پھر انی منزل علیکم، میں نازل کرنے والا ہوں، تو جو پھر بھی کفر کرے گا تو میں سخت عذاب دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے اگر کسی قوم کی ڈیمانڈ کی وجہ سے جب کوئی اللہ تعالیٰ نشانی نازل کرتا ہے، وہ قوم اگر نہیں مانتی تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دیتا ہے۔ جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے اونٹنی کی ڈیمانڈ کی، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی نازل کر دی، پتھر سے پیدا ہوئی، تو لیکن انہوں نے جب نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو جو نہیں ماننے والے تھے ہلاک کر دیا۔ اب کیا دسترخوان نازل ہوا تھا کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دسترخوان نازل نہیں ہوا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تھا، لیکن ترمذی کی ایک حدیث ہے جو موقوف ہے۔ موقوف حدیث ایسی ہوتی ہے جو صحابی کا قول ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہوتا۔ تو ایک صحابی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دسترخوان نازل کر دیا تھا، لیکن ان میں ان کو یہ حکم تھا کہ کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرنا، اور کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرنا، اور دوسرا حکم تھا کہ یہ صرف غریب لوگوں کے لیے ہے، جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کل کے لیے ذخیرہ بھی کیا اور بات نہ مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو یہ تھا جی، یہ تھی سورۃ المائدہ اور دسترخوان کا واقعہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے عذابوں سے بچا لے۔ اچھا جی، اس سورت کے آخر میں صحابہ کرام کی تعریف کی جا رہی ہے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے ان کے بارے میں، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بحث کرنے والے؟ ان کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے اور ان کو تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے والدین کو حیات رکھے، لمبی زندگیاں عطا فرمائے۔ میرے والدین الحمدللہ حیات ہیں، اللہ ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ جن کے فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جن کے حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ کیا آپ کے جو والدین ہیں، امی ابو، ان میں کوئی غلطی نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ میرے امی ابو ہیں، ان کے اندر بھی غلطی یقیناً ہے۔ تو کیا میں آپ کو بتاتا پھروں میری امی کے اندر یہ غلطی ہے، ابو کے اندر یہ غلطی ہے، یا آپ بتاتے پھریں تو کتنی بڑی گمراہی ہے۔ اب بتانا بری بات ہے نا، ہے تو ٹھیک۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے لوگ ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ان کے بارے میں بحث کرنا، غلطیاں ظاہری بات ہے وہ انسان تھے، غلطیاں کوتاہیاں تو تھیں ان میں، یقیناً ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف معصوم تھے۔ اب ان کی غلطیوں کو ڈسکس کرنا، چونکہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے قرآن میں 2-3 جگہ پہ کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو کے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن نازل کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بحث کرنے کے لیے کہ ان کے بارے میں بحث کریں؟ تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ
اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب ہے جی سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام مکی سورہ ہے اور 120 اس کے رکوع ہیں اور 165 اس کی آیات ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وجعل الظلمات والنور، اندھیروں کو روشنی کو بنایا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر ظالموں تم اللہ کے ساتھ پھر بھی شرک کرتے ہو۔ ساری نعمتیں تو رب نے بنائی ہوئی ہیں، تمہیں رب نے پیدا کیا ہوا ہے، پھر بھی شرک کرتے ہو۔ وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر ایک مدت تک اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی تناسل کا میاں مرد اور عورت سے رکھ دیا۔ پہلے اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، کیونکہ ہمارے باپ کو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اب ہمیں جو ہے وہ چونکہ اصل مٹی ہے، اب جو ہے وہ نطفے سے پیدا کیا جاتا ہے اور گوشت ہوتا ہے، گوشت ہے، نظام ہے، لیکن اصل جو انسان کی وہ مٹی ہے۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے متکبر لوگوں کے بارے میں فرمایا، کیا متکبر لوگوں، کیا تمہیں نہیں پتا، جو تکبر کرنے والے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ تم سے پہلے کتنے لوگ آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ما لم نمکن لکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قدرتیں دیں، وہ طاقتیں دیں جو تمہیں نہیں دی۔ ایسی ایسی قوم تھی درختوں کو ہاتھ سے پکڑتے تھے اور کھینچ لیتے تھے۔ ہمیں تو اگر درخت کو جو ہے وہ اکھیڑنا پڑے تو کتنی دیر لگتی ہے، اور وہ تو ہاتھ سے اکھیڑ دیتے تھے، اتنے مضبوط تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، تم کیا چیز ہو، تم کیا چیز ہو۔ اب یہ کرونا نے نظر نہیں آتا آنکھ سے، تو پوری دنیا کو بند کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے ہمیں دکھا دیا کہ انا المالک این الجبارون این المتکبرون، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، کہاں ہیں ظلم کرنے والے، این ملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ۔ بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، چائنا، امریکہ، اٹلی، بڑے بڑے جو ان کو ٹیکنالوجی کے اوپر زوم تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم رجوع الی القرآن اور رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ 11 نمبر آیت میں کہا گیا قل سیروا فی الارض، اے لوگوں زمین میں سیر کیا کرو، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا تھا اس کو دیکھو۔ تو سیر کرنا جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اللہ کو پہچانے، اللہ کی چیزوں کو پہچان کے، اور دیکھیں انسان کی کاریگری کو پہچان کے انسان کہتا ہے بڑا کاریگر ہے جس نے بنایا۔ تو اللہ کی کاریگری کو دیکھ کو انسان کو اللہ یاد آنا چاہیے کہ جس رب نے یہ سارا کائنات کا نظام بنایا ہے۔ آسمان کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، اگر آپ لوگ اندھیری رات میں دیکھیں تو ستاروں کی وجہ سے رات کو روشنی ہوتی ہے۔ چاند اتنا بڑا روشنی کرتا ہے، سورج روشنی کرتا ہے، سورج کی روشنی ایک طرف ہے اور ایک طرف ہزاروں کروڑوں لائٹیں لگا دی جائیں، سورج کی روشنی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ جو سورج کی روشنی کا فائدہ ہے وہ دوسری روشنی کا فائدہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ تو تم اللہ کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا کہ عبرت حاصل کیا کرو، غور و فکر کیا کرو۔ آیت نمبر 12 کے اندر ہر انسان کے لیے بہت بڑی اس میں خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں سب کو کہہ دو، لوگوں یہ بات سمجھ لو، اللہ کی کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت اپنے اوپر لکھ دی ہے۔ ضرور بضرور ہمیں قیامت والے دن اکٹھا کرے گا، لیکن یہ سمجھ لینا کہ اللہ کے غصے کے اوپر اللہ کی رحمت حاوی ہے۔ فرمایا جو انسان ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے، ماں پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اور جانور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت اور یہ محبت کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ دنیا میں نازل کیا، 99 اپنے پاس رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ محبت اور 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اتنی زیادہ محبت کرنے والی ذات، اتنی زیادہ پیار کرنے والی ذات سے دور نہ جائیں، اللہ سے دوستی لگا لیں، رب کے قریب آ جائیں۔ اللہ کی دوستی ہی ہمیں پار لگائے گی۔ یہ دنیا میں بڑے فتنے ہیں، دنیا کی بڑی آزمائشیں ہیں، قسم رب کعبہ کی، اللہ کی مدد کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ اللہ کی مدد اگر آپ لینا چاہتے ہو تو رب کا دامن پکڑ لو، قرآن اور سنت کے قریب آ جاؤ، دین کو سمجھ لو، رب سے دوستی لگا لو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، 30ویں پارے میں، اے انسان تجھے اپنے رب سے دور کس چیز نے کر دیا ہے؟ رب تو تیرے اوپر مہربان بڑا ہے، رب تو بڑا کریم ہے،
رب تو بڑا عظیم ہے، رب تو بڑا جبار ہے، رب تو علی کل شیء قدیر ہے، رب تو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اللہ سے تو دور کیوں چلا جاتا ہے؟ تو معزز سامعین، اسٹوڈنٹس، خواتین و حضرات، رب سے دور نہ جائیں، رب سے پیار کریں، محبت کریں، قرآن سے پیار کریں، نبی سے پیار کریں، یہی نجات کا راستہ ہے۔ آیت نمبر 14 کے بارے میں فرمایا، 14 میں فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی غیر اللہ اتخذ ولی، کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو دوست بناؤں؟ کیوں دوست بناؤں اللہ کے علاوہ؟ فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات وہ ہے، زمین کو پیدا کرنے والی ذات وہ ہے، ہوا یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ اللہ فقیر نہیں ہے، ہم سارے فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ کل کہہ دیجئے انی امرت، ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن سننے والوں کو، نبی کے پروانوں کو، نبی کے غلاموں کو یہ سکھایا جا رہا ہے۔ کہہ دو قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجئے میں تو رب کو ماننے والا ہوں، ولا تکونن من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی، کہہ دیجئے اگر میں نے اپنے رب کی مخالفت کی، میں نے اپنے رب کی ناشکری کی، میں نے اپنے رب کی نافرمانیاں کی، عذاب یوم عظیم، میں عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے اس دن عذاب پھیر لیا گیا، اللہ نے اس کے اوپر رحمت فرمائی، وذالک فوز المبین، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اگلی آیت نمبر 17 میں فرمایا لوگو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر تمہیں کوئی تکلیف اللہ پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا مگر وہی، اسی کے در پہ آیا کرو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہیں نیکی پہنچانا چاہتا ہے، خیر، وہ بھی اللہ ہی پہنچا سکتا ہے۔ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سو اللہ ہی سے لو لگاؤ، اللہ ہی سے دوستی لگاؤ، مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے، ڈرو تو صرف اللہ سے، سربسجود ہونا ہے تو صرف اللہ کے سامنے اور کسی کے سامنے نہیں ہونا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ زبردست غالب ہے اپنے بندوں پہ۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، لیکن وہ حکمت والا ہے، خبردار ہے۔ اس آیت میں اشارہ ہے اللہ غالب ہے، اللہ چاہے تو سارے کے سارے لوگ تقوی والے بن جائیں، کوئی انسان گناہ کرے ہی نہ، کسی کے دل میں، کسی کے دماغ میں گناہ کی سوچ ہی نہ آئے۔ اگر اللہ ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ نہیں کرتا، کیوں؟ حکمت والا ہے اور خبردار ہے۔ رب کی حکمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مواقع عطا فرما دیے گناہ کے، نیکی کے۔ اللہ آزمائش کر رہا ہے، کون نیکی کی راہ پہ چلتا ہے، کون گناہ کی راہ پہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے میرے اور میرے درمیان، واوحی الی ھذا القرآن، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، لینذرکم بہ، تاکہ میں اس کے ساتھ ڈراؤں تم کو، ومن بلغ بہ، اور جن جن کو یہ قرآن پہنچے وہ قرآن کی سے نصیحت حاصل کریں، اپنی زندگی کو صحیح کریں، جنت کا راستہ اختیار کریں، جہنم کے راستے سے بچیں، یہ قرآن کا مقصد ہے۔ آیت نمبر 30 کے اندر دوبارہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے بھی ارشاد فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں وہ نبی کو اور دین کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی مانتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 25 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ بوجھ رکھ دیا ہے، وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، وہ قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، آیات کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ قرآن سے دور بھاگتے ہیں، لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور خود قرآن سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین، اگر ہم قرآن سے دور جائیں گے تو کس کا نقصان کریں گے؟ اپنا۔ قرآن کے قریب آئیں گے تو کس کا فائدہ کریں گے؟ اپنا۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خارو ہے تارکی قرآن ہو کر یہ شعر سارے شیئر کرتے ہیں، اچھا قرآن کی باتوں کو شیئر کر رہے ہیں بیچ رہے ہیں، لیکن خود نہیں پڑھتے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو دیکھ لیجئے یہ کافروں کی بات ہے۔ آج مسلمان ایسا کر رہے ہیں، قرآن سے روکتے ہیں لوگوں کو، کہتے ہیں ترجمہ نہ پڑھو، قرآن کے اوپر غور نہ کرو، اور روکتے بھی ہیں اور خود رکتے ہیں، نہیں آتے اس کی طرف۔
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، ایسے لوگ جب جہنم کے اوپر کھڑے ہوں گے کہیں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ واپس لوٹا دے، ہم مومن بن جائیں گے، تیرے قرآن کو مانیں گے، تیرے دین کو مانیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 32 کے اندر فرمایا گیا لوگوں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اصل گھر تو آخرت کا ہے۔ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن سب کے لیے نہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقی ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ افلا تعقلون، لوگوں کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آیت نمبر 35، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو سمجھاتے تھے تو لوگ نہیں نہ سمجھتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی، ایک تو پہلی بات فرمایا کہ اے نبی آپ کے اوپر منوانا فرض نہیں ہے، صرف پہنچانا فرض ہے۔ آپ پہنچا دیں، جو مانے گا اپنا فائدہ کرے گا، جو نہیں مانے گا اپنا نقصان کرے گا۔ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کے اوپر صرف پہنچانا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے ہی نرم دل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر برا لگتا ہے ان کا نہ ماننا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ کے بس میں ہے تو زمین میں سرنگ نکال لیں، یعنی زمین کے اندر چلے جائیں۔ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان پہ سیڑھی لگا کے چلے جائیں۔ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، کوئی ان کے پاس نشانی لے آؤ، جتنی مرضی ان کو نشانیاں دکھا لو، یہ پھر بھی ہدایت پہ نہیں آئیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا، جیسے میں پہلے ابھی عرض کر رہا تھا، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا زبردستی، لیکن فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے نبی یہ جاہل لوگوں کا کام ہے۔ جاہل لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ جو ذمہ داری ان کی نہیں ہوتی اس کے اوپر پریشان ہوتے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف پہنچانا ہے۔ تو یہاں ہمارے لیے ایک نقطہ ہے، جو لوگ پریشان ہیں نا زندگی سے، تو چاہے وہ پھر آسمان پہ چلے جائیں یا مر جائیں، اور بھائی جب تک زندہ ہے نا پریشانیاں ضرور آنی ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی مخالفت ضرور ہونی ہے، جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے اوپر تنقید ہونی ہی ہونی ہے۔ جنت ایسا گھر ہے جس میں تنقید نہیں ہونی، جنت ایسا گھر ہے جس میں ساری خواہشات پوری ہوں گی، دنیا یہ گھر نہیں ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ، کوئی بھی جاندار ہے جو چلتا ہے اور کوئی بھی پرندہ ہے، فرمایا کہ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یہ تمہاری جیسی امتیں ہیں، یہ جہان ہے۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ، ہم نے کتاب میں کوئی چیز کمی نہیں کی، سب کچھ بیان کر دیا ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ پھر بھی نہیں آتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کے حالات کے حوالے سے بہت فٹ آتی ہے آیت 43 نمبر آیت۔ کرونا آیا، مشکل حالات آئے، کیا ہم اللہ کی طرف آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا، کوئی سختیاں آئیں تو تضرعوا، وہ گڑ گڑاتے روتے، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ آج لوگوں کو گھر میں بیٹھنے کا موقع مل گیا، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فحاشی اور یانی دیکھ رہے ہیں، تماشے کر رہے ہیں لوگ۔ ہم نے الحمدللہ یہ رمضان سے پہلے ایک کمپین چلائی، رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف لوگ 800 لوگوں نے رجسٹریشن کروائی اس کورس میں، اور سرٹیفکیٹ کتنے لوگوں کو ملا؟ صرف اور صرف 70 لوگوں کو۔ آپ لوگ تصور کر سکتے ہیں کتنے ہم لوگ، سب کا دعویٰ تھا کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، اور 800 لوگوں نے رجسٹریشن کروائی۔ یہ کرونا کے اندر کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی کے لیے ابھی بھی یہ ہم جو دورہ قرآن کروا رہے ہیں، اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹائیں، رب کی طرف لوٹائیں، لیکن لوٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا، جب ان کے اوپر سختیاں آتی ہیں تو گڑ گڑائیں، روئیں، استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، ولیکن قسد قلوبہم، لیکن ان کے دل پھر بھی سخت ہو گئے۔ اللہ وزین لہم الشیطان، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دے کہ تم بڑے اچھے کام کر رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز سامعین، خواتین و حضرات، آپ جو سوچتے ہو اپنے دماغ کے مطابق میں اچھا کر رہا ہوں، وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا کیا ہوتا ہے؟ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوتا ہے، جو شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اچھا وہی ہوتا ہے۔ آپ اپنے طور پہ جو سوچتے رہیں، جو کرتے رہیں، وہ اچھا نہیں ہوتا۔ خدا را اگر کامیابی چاہتے ہو دجال کے فتنے سے، معافی چاہتے ہو کرونا سے چھٹکارا چاہتے ہو، اگر اللہ کے عذابوں سے پناہ چاہتے ہو، تم بڑے آپ لوگ جو سمجھتے ہو کہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا، پھر رب کی آیتوں کی طرف کیوں نہیں آتے؟
گڑ گڑاتے کیوں نہیں ہو؟ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ رب سے دور کیوں چلے گئے ہو اور رب کی طرف کیوں نہیں آتے؟ میری التماس یہ ہے جو رب کے عذاب سے محفوظ ہونا چاہتا ہے وہ گڑ گڑائے، استغفار کرے۔ 5ویں پارے کے آخر میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ اگر کی بات مانو تو تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، رب کی طرف آ جائیں۔ تو ابھی وقت ہے، موت ابھی نہیں آئی، ابھی ہم زندہ ہیں، میں زندہ ہوں تو بول رہا ہوں، آپ زندہ ہیں تو سن رہے ہیں، ابھی موت نہیں آئی، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم رب کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ اکبر۔ فلما نسوا ما ذکروا به، جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی جاتی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ آزمائش کیسے بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کے خزانے کھول دیے، نعمتیں ہی نعمتیں، کتنی نعمتیں کھا رہے ہیں آج ہم اللہ۔ ابھی لاک ڈاؤن کو کتنی دیر ہو گئی لیکن پھر بھی رزق مل رہا نا، رزق کھا رہے ہیں نا، بھوکے تو نہیں سوئے آپ لوگ، پھر بھی نہیں بھوکے سوئے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی چھین کے آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے۔ تو جب وہ بھول گئے ہم نے سارے آسمان کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ خوش ہو گئے اور اللہ کو بلائے بیٹھے، اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، اچانک وہ جو تھے اختلاط کرنے لگے وہ پریشان ہو گئے۔ اب 2005 کا جب زلزلہ آیا تھا، رمضان تھا اس وقت بھی، تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا رہتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹیں، اور جو زندہ رہ جاتا ہے اس کے لیے عبرت ہوتی ہے، اور جو مر جاتا ہے اس میں تو وہ اس کو اکٹھا کیا جائے گا، اس کو اٹھایا جائے گا اس کے اعمال کی وجہ سے، اعمال کے ساتھ۔ آیت نمبر 50 میں کہا گیا کہ نبی ان سے کہہ دو میرے پاس خزانے نہیں ہیں، میں غیب نہیں جانتا، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آیت نمبر 52 میں کہا گیا جو لوگ رب کو پکارتے ہیں صبح و شام ان کو دور نہ کرنا، جو اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان سے خاص تعلق رکھیں۔ آیت نمبر 54 کے اندر 54 کے اندر دوبارہ یہ کہا گیا کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت جو ہے لکھ دی ہے، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، جو جہالت سے گناہ کر لیتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے جی میں نے تو اتنے گناہ کیے، میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ بھائی اللہ کہہ رہا ہے اللہ رحیم ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے اپنی اصلاح کریں اور رب کے سامنے التجا کریں، روئیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، اور صرف معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتے ہیں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، صرف اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، نہیں جانتا مگر وہی، کوئی بھی نہیں وہی جانتا ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، جو سمندر میں ہو رہا ہے، جو خشکی میں ہو رہا ہے، سب جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا بھی گرتا ہے مگر اس کو جانتا ہے۔ اور فی ظلمات الارض ولا رطب، زمین کے تہ میں کوئی دانہ ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور خشکی میں، رطب سمندر کی تہوں میں جو بھی ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ الا فی کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کے پاس واضح لکھا ہوا ہے۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر کئی لوگ بڑی بے چینی پھیلا رہے ہیں کہ جی یہ کرونا جو ہے ایلومناٹی نے بیان کی بنایا ہے، یہودیوں نے بنایا ہے، تو جناب دجال آنے والا ہے، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا۔ قسم رب کعبہ کے، آپ کا اور میرا جب رب کے اوپر یقین پختہ ہوگا، قرآن اور حدیث کو ہم مضبوطی سے تھام لیں گے، کوئی جن، کوئی جادو، کوئی دجال، کوئی کرونا شرونا ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ احتیاطی تدابیر جو ہمیں سائنس بتاتی ہے، جو ہمیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں، پوری کریں اور پھر رب کے اوپر توکل کریں، پریشان نہیں ہونا، رہنا خوش ہے، اطمینان سے رہنا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، جتنا رزق لکھا ہوا ہے ضرور کھانا ہے، موت اسی وقت آنی ہے جب آنی ہے۔ ہاں چکنے ہمیں ہونا چاہیے کہ دجال کا فتنہ رونما ہونے والا ہے، دجال آنے والا ہے اور قیامت آنے والی ہے، قرب قیامت کا زمانہ یہ ہے، فتنے بہت زیادہ ہیں۔ جس کو اپنا آپ عزیز ہے، جس کو اپنے گھر والوں کا ان کو بچاؤ عزیز ہے، وہ اپنے آپ کو
اور اپنے گھر والوں کو اس قرآن کے سائے تلے لے آئے، مکمل اس کو سمجھے، لیکن اپنے دماغ کے مطابق نہیں، جس طرح حضور نے سمجھایا ہے اس طرح سمجھے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر ایک چیز کا وقت مقررہ ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، آن قریب تمہیں چلا جائے، پتہ چل جائے گا۔ یہ کورونا اس وقت تک ہوگا جب تک رب کو منظور ہے، حالات صحیح ہوں گے اس وقت جب رب سونے کو منظور ہے۔ آیت نمبر 68 کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ جب آیات کو مذاق اڑایا جائے تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، بحث نہیں کرنی۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان بلا دے لیکن جب یاد آئے تو پھر ایسی قوم کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ فرمایا کہ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ شَيْءٌ وَلَكِنْ ذِكْرَ اللَّهِ لَهُمْ يَتَّقُونَ۔ تو وَاذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا۔ تو جب دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں نہ بیٹھیں، جب وہ لوگ کوئی اور بات کریں تو پھر وہاں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن دین کا مذاق جہاں اڑایا جا رہا ہو پھر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اچھا جی، سورۃ الانعام ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 83 سے لے کے 87 تک اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا۔ بڑی سمجھنے والی بات ہے، 18 نبیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ جو تھے بڑے خاص بندے تھے، لیکن اگر یہ بھی وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتا۔ 18 نبی، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یہ سارے کے سارے نبی اگر شرک کرتے ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معزز سامعین، شرک نہ کیجئے گا، تکبر نہ کیجئے گا، ریاکاری نہ کیجئے گا۔ باقی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، یہ بھی گناہ معاف کرنے والا ہے، لیکن عام طور پہ یہ تکبر، ریاکاری اور شرک جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ شرک کرنے والا بھی سمجھتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، ریاکار نہیں کرنے والا اصل میں وہ ایڈکٹ بن جاتا ہے، نشہ اس کو آج بن جاتا ہے اس چیز کا، اور تکبر بھی ایک نشہ ہے۔ جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے، گناہ بھی کرنا بیسکلی ایک نشہ ہے، جن لوگوں کو یہ نشہ لگ جاتا ہے چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہمت مرداں مزد خدا اور ہمت عورتاں بھی مزد خدا، لیکن اگر ہم ہمت کریں گے تو پھر ہم گناہوں کو چھوڑ پائیں گے، اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کی مدد ملے گی تو ہم گناہ چھوڑ دیں گے، لیکن مشکل بڑا ہے۔ شرک میں دوبارہ عرض کر دوں، اللہ نے فرمایا 18 نبیوں کا نام لے کے اگر وہ شرک انہوں نے کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی اعمال ضائع کر دیتا۔ تو میں اور آپ کیا چیز ہے، سو کبھی بھی شرک نہ کیجیے گا۔ 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے گٹھلی کو پھاڑا اور جس میں سے کھجور کو اگایا۔ اللہ تعالیٰ نباتات کو اگاتا ہے، مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ دیکھیں انڈا ہے، انڈے سے مرغی نکلتی ہے، اور مرغی زندہ ہے تو وہ انڈا دیتی ہے، تو اور بھی بہت زیادہ اس کی مثالیں ہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اللہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے اللہ جی دیکھنا ہے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہاڑ کو اگر اپنی جگہ پہ قائم رہا تو مجھے دیکھ سکے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو دنیا کی آنکھ سے انسان نہیں دیکھ سکتا۔ جنت میں ہمارا سافٹ ویئر چینج ہو جائے گا، یاد رکھیے گا، جب قیامت قائم ہوگی سافٹ ویئر چینج ہو جائے گا۔ جہنمی لوگوں کے جسم بہت بڑے بڑے بنا دیے جائیں گے اور جنتی لوگوں کے بھی بڑے بڑے۔ یہ پخانہ سسٹم نہیں ہوگا، بدبو سسٹم نہیں ہوگی، تکبر نہیں ہوگا، ریاکاری نہیں ہوگی، گندی عادات ساری ختم ہو جائیں گی، چونکہ سافٹ ویئر بدل جائے گا۔ اور جب سافٹ ویئر بدل جائے گا ہمارا تو پھر انسان اس آنکھ سے اللہ کو دیکھ سکے گا، کیونکہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کو دیکھنا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت سے عطا فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے، اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اچھا جی، آیت نمبر 108، بہت بڑا اصول بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ گمراہ لوگ جن کو پوجتے ہیں ان کو گالی مت دو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
اور نہ گالی دینا ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ بغیر علم کے اللہ کو گالی دیں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ خبر دے گا جو وہ کرتے ہیں۔ تو اگر گمراہ لوگوں کے بارے میں بھی جو مشرک ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کے الہ کو گالی نہیں دینی، ورنہ وہ ہمارے رب کو گالی دیں گے، ان کے بتوں کو گالی نہیں دینی ورنہ وہ ہمارے رب کو گالی دیں گے۔ تو کتنی ہمیں امن یافتہ مذہب ہے ہمارا، امن والا دین ہے، تاکہ جیو اور جینے دو، نہ تم سے کسی کو تکلیف ہو نہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آپ لوگوں سے میری التماس اور گزارش ہے، قرآن کی طرف آئیں، قرآن کے نور کو پھیلائیں، خود بھی سمجھیں اور اس ہمارے میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا کریں۔ جو لوگ ہمارے اس مشن میں میرے ساتھ ہیں، میری اپنے رب کریم سے دعا ہے، اے اللہ ہم سب کو قرآن کے نور سے منور فرما دینا اور ہم سب کو گمراہی سے بچانا، دنیا اور آخرت کے فتنوں سے، دنیا اور آخرت کے عذابوں سے بچانا۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ فیکم اجمعین۔